ایک شخص ایک روز امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور یہ سوال کرنے لگا کہ یا امام، یہ حسد کیا چیز ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ہوئی تقسیم کو جو شخص تسلیم نہیں کرتا وہ حاسد ہوتا ہے۔ حاسد ہونا اور یہ حسد کی جو بیماری ہے، یہ ایک ایسی اسپرچول بیماری ہے کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں، کہ اس تقسیم پر راضی نہیں ہیں کہ جو تقسیم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں دنیا والوں کے لیے کی ہے۔ جب اللہ کی ذات نے کوئی چیز، کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی پیسہ، شہرت، بچے، آپ کا ایک اچھا اسپاؤس، آپ کا اپنے کام میں بڑا نام، لوگوں کا آپ کو پسند کرنا، لوگوں کا آپ کو اپریشیٹ کرنا، اس کے اوپر اگر کوئی راضی نہیں ہوتا تو گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخالفت کرتا ہے، اور اس بات پہ مخالفت اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ لوگوں کو یا جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو جو اللہ نے عطا کیا وہ اس پہ خوش نہیں ہوتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے اس شخص کے اندر ایک ایسی بیماری جنم لیتی ہے جو روحانی بیماری ہے۔ ہماری جو روح ہے، ہماری جو ارواح ہیں، سولز جو ہیں، دے آر آل پیور۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ پھر جیسے جیسے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنی محرومیاں دیکھتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی اور کسی کو مل جاتی ہے، کوئی چیز جو کسی کے پاس ہوتی ہے پھر وہ کسی اور کو مل جاتی ہے، تو وہ ایک کمپیریزن میں آ جاتے ہیں لوگ۔ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو یقین کیجئے وہ ایسا پوائزن جو وہ خود پی رہے ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے یہ ہیں یا وہ گمان کرتے ہیں کہ شاید حسد کرنے سے وہ جو پوائزن وہ پی رہے ہیں، حسد از لائک اے پوائزن، حسد کرنے سے وہ جو زہر وہ خود پی رہے ہیں ان کو یوں لگتا ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ پوائزن جو ہے وہ دوسرے کی زندگی میں اثر کرے گا۔ جبکہ آپ جب کسی سے حسد کرتے ہیں، اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، اس کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں، کوئی ایسی بری بات کرتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس کریٹ کرتے ہیں، تو وہ اس شخص کو نہیں بلکہ پوائزن کی طرح آپ کو خود جلا کے راکھ کر رہا ہوتا ہے۔ اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز۔ اگر یہ ریئلائزیشن آپ نے سمجھنی ہے تو ہر وہ شخص جو کسی سے حسد کرتا ہے، دوسرے شخص کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ معلوم بھی نہیں ہوتا اس کو کہ کوئی شخص اس سے جل رہا ہے، مگر ایک شخص جس دوسرے شخص سے جل رہا ہے وہ ایک ایسی آگ میں مسلسل جلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے کہ جس آگ میں جو کہ دکھائی نہیں دیتی، جو نظر نہیں آتی، مگر وہ آپ کو اندر سے جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور وہ تمام نوازشیں، وہ تمام نعمتیں، وہ تمام کرم جو اللہ نے آپ کے اوپر کیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کی بھی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی دوسرے کو دیکھ کر، اس کے پاس جو موجود نعمتیں ہیں اس کو دیکھ کر اس سے جل رہے ہیں، اس سے بھن رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کے لیے ناشکری کا باعث ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو موجود ہے، جو ہمارے پاس آج ہے، اس کے اوپر شکر گزاری کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے اگر امام علی کی اس بات کو اور اس خیال کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ اللہ نے جس کو جو دے دیا، آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر اس چیز کو تسلیم نہ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کوشچن کرنے والے اور سوال کرنے والے اور دل میں جلنے والے؟ اور امام علی علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ، یہ بھی ہم نے سنا امام کی لسان مبارک سے، کہ جب آپ کے حاسدین بڑھنے لگ جائیں، جب آپ کو لگے کہ ان کا حسد حد سے بڑھ گیا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع کر دیا، یعنی وہ اس قدر نہ صرف حسد کی آگ میں جل رہے تھے آپ سے
کہ اب انہوں نے لوگوں کو بھی آپ کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی. اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے اندر کی آگ ہوتی ہے، آپ کئی دفعہ آمنے سامنے، آپ کے اندر گٹس نہیں ہوتے کہ آپ کسی کے سامنے وہ بات کر سکیں، تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں، ایسے کلمات بولتے ہیں کہ جو دراصل آپ کی اندر کی حقیقت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. مگر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم کسی اور کے امیج کو یا اس کو تکلیف دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے، اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ، کوئی ایسا کلام، کوئی لکھا ہوا کامنٹ، کوئی ایسی بات جو آپ کسی دوسرے شخص کے لیے کر رہے ہیں جس سے آپ حسد کرتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کہیں بھی بات شاید دوسرے کو جلا کے راکھ کر دے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کو تنگ کرے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کو تکلیف دے. جبکہ یاد رکھیے، جب آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، چاہے اپنی زبان سے، چاہے اپنے بیہیویئر سے، چاہے اپنی گفتگو سے، چاہے اپنے سوشل میڈیا پہ دیے گئے کامنٹ سے، یا اپنے دل میں رکھے ہوئے اس حسد اور بغض سے جو آپ کسی کے لیے رکھتے ہیں، تو آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، آپ کسی کو دکھ نہیں پہنچا رہے. یقین کیجئے، وہ دکھ، وہ پریشانی، وہ تکلیف، وہ جلن آپ کو جلا رہی ہوتی ہے. وہ آپ اس تکلیف سے گو تھرو ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے، یاد رکھیے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف دینے سے پہلے اگر آپ باعث ہیں تکلیف دینے کا، تو دراصل آپ خود تکلیف میں ہیں. اور جب آپ تکلیف میں ہیں تو وہ ایک ایسی تکلیف ہے، ایک ایسی ڈیزیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج کرنا بے انتہا ضروری ہے. لوگوں کے لیے نیگیٹو سوچ رکھنا، لوگوں کے لیے نیگیٹیوٹی کے اندر دھستے چلے جانا وداؤٹ اینی ریزن، کسی کے اوپر کوئی تہمت لگانا، کوئی بہتان لگانا، اپنی طرف سے ایزیوم کرنا چیزیں، اپنی طرف سے لوگوں کے بارے میں برے خیال رکھنا، یہ اندر سے آپ کی حقیقت بیان کرتا ہے. یہ اندر سے آپ کی نیگیٹیوٹی، آپ کی جو ایک برائی ہے اس کو بیان کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، جو ایک ایسی آگ ہے جو دکھائی نہیں دیتی، مگر آپ اس میں خود سے جلتے جاتے ہیں. یہ ایسی دیمک ہے جو خود کو اندر سے آپ کو کاٹ جاتی ہے. یہ ایک ایسا پوائزن ہے جو آپ گمان کرتے ہیں کہ شاید پیتے آپ خود ہیں اس پوائزن کو، مگر گمان کرتے ہیں کہ شاید دوسرا اس سے مر جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے دل میں حسد ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے کہ وہ پھر اپنے اس حسد کو بیان کرنا شروع کر دیں، آپ کے منہ پہ آ کے آپ کو کہنا شروع کر دیں، اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں، آپ کے خلاف گفتگو شروع کر دیں لوگوں سے، تو یہ یاد رکھیں، اللہ آپ کو کوئی خاص عزت دینا چاہتا ہے. اور اس کی لاجک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے آپ کو عزت دیتا ہے کہ پھر، کیونکہ جب آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے، آپ کے لیے کوئی برا گمان کر رہا ہے اور آپ میں ایسا نہیں ہے، تو در حقیقت وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو وہ ریزن بن رہے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو خود سے آپ کے دشمن بن بیٹھے، وہ دراصل آپ کو یہ فیور دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ان کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل آپ کی نیکیوں کو بڑھانے کا باعث بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حسد کی آگ سے ہمیں دور رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا ہے کہ کوئی آپ کے لیے نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے یا کچھ ایسا ہے، تو پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا اصل حقیقت ہے یا ہماری سیلف ازمپشن ہے. یہ جاننے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے. لیکن کسی پہ کوئی تہمت، کسی سے حسد کرنے سے پہلے، کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنے سے پہلے اپنے دل کی صفائی کیجیے اور یہ جان لیجیے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہ شخص جس کے اوپر ہم بہتان لگا رہے ہیں، کسی کے اوپر ہم جس سے حسد کیے جا رہے ہیں، اس نے ایسا کبھی گمان ہی نہیں کیا، اس نے ہمارے بارے میں کچھ
बुरा या अच्छा सोचना तो बहुत दूर की बात, आपके बारे में कभी सोचा ही नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इतने अनइम्पोर्टेंट होते हैं दैट यू डोंट इवन थिंक अबाउट सच पीपल, बट वो ऑन द अदर हैंड सोच रहे होते हैं कि शायद उनके खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी होती है। सो ये नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ये बेसिकली आपको शैतान पोजेस कर लेता है अपने अंदर, आपके अंदर आ जाता है। वो विस्पर्स जो हैं, वो ख्यालात नेगेटिव, सो उससे छुटकारा बेइंतहा ज़रूरी है। वरना अगर आप हासिदीन में से हैं तो ये हसद की आग जो है ये आपको जला कर रख देती है। और अगर कोई शख्स आपसे हसद कर रहा है तो यकीन कीजिए उसके ऊपर तरस खाएं, उसके लिए अपने से पहले दुआ कीजिए, उनके लिए सिंपैथी होनी चाहिए, उनके लिए तरस खाना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो हसद कर रहे हैं आपसे वो बहुत बीमार हैं, वो कैंसर और जो बाकी मुहलिक बीमारियां होती हैं उन तमाम बीमारियों से ज़्यादा बड़ी बीमारी का शिकार हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी खुशियों को, उनकी ज़िंदगी में जो नेमतें हैं उनको उनका हसद ही खाए चले जा रहा है। और आने वाले वक्त में उनके हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय इसके कि वो जाने जाएंगे कि ये हसद करने वालों से। अल्लाह हम सबको बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, बेहतरीन तरीके से हम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियों का बायस बने, और अगर कोई हमारी ज़िंदगी में आसानी का बायस है तो उसकी भी कदर करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।